اس پالیسی کو بالکل راجپوتوں پہ واضح کیا. جب چتور پہ اس نے حملہ کیا اور چتور میں مزاحمت کی تو اکبر نے وہاں پر قتل عام بھی کیا ہے، شہر کو جلایا بھی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ اگر آپ نے مزاحمت کی تو یہ اشر ہوگا، اگر آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور امن کو برقرار رکھیں گے. تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قدیم دور میں جنگوں کا بھی ایک اصول اور ضابطہ تھا کہ جو اس جدید قومی ریاست کے دور میں شاید ختم ہو گیا، اور انڈسکرمنیٹ جو کلنگ ہے جس کو ایک نئی ٹرم جو وجود میں آئی جو 20ویں صدی کی جنگوں میں، دور حاضر کی جنگوں میں، کولیٹرل ڈیمیج، جس کے اندر جو مقامی سول آبادی ہے اس کا قتل عام بھی گویا جنگ کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ 20ویں صدی کی جنگیں جو ہیں وہ ہر اعتبار سے زیادہ تباہ کاریاں لاتی ہیں اور زیادہ ہولناک جنگیں بن چکی ہیں ماضی کی جنگوں کی نسبت سے. اچھا، ایک تو دیکھیں فرق جو آیا ہے موجودہ جنگوں کے اندر یا قومی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد. جیسا ہم نے کہا اس سے پہلے تو مذہب کی بنیاد پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں. اب جب یورپ سیکولر ہو گیا اور وہاں قومی ریاستیں آ گئیں تو اب جنگیں جو ہیں قوم پرستی کے نام پہ ہونے لگیں، اب جنگیں نسل پرستی کے نام پہ ہونے لگیں. اچھا، نسل پرستی کے نام پہ جب جنگیں ہونے لگیں تو اب یہ ہے نا کہ ہماری سفید نسل جو ہے وہ برتر ہے، افضل ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ کمتر ہیں، لہٰذا جب آپ کسی قوم کو انسانیت سے گرا دیں تو پھر اس کا قتل عام جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جائز ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے. اور اس کی مثال وہ سوشل ڈارونزم سے دیتے ہیں کہ فطرت کے اندر بھی طاقتور جو ہے وہ باقی رہتا ہے، کمزور جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ہوا اصل میں یہ ہے کہ چونکہ جمہوری دور بھی آیا ہے، جمہوری دور کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرانس میں مثلاً جب انقلاب آیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جب ان پہ فرانس کے اوپر حملہ کیا ہے دوسرے ان کے ہمسایہ ملکوں نے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ عام لوگوں کو فوج کے اندر شریک کیا ہے اپنے دفاع کے لیے. اور اس طرح سے مطلب کہ سویلینز بھی ایک طرح سے مزاحمت کے لیے آ گئے اپنے ملک اور اپنی قوم کو. اس کو آپ حب الوطنی کا نام دیں، قوم پرستی کا نام دیں کہ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے اب یہ تصور ہوا کہ شہری جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے حصہ ہیں مزاحمت کا. لہٰذا اب چونکہ جنگ ہوتی ہے اور جیسا جنگ کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی بہت مہلک ہو گئے ہیں، بمبارڈمنٹ ہوتا ہے تو بمبارڈمنٹ میں تو وہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ اس میں فوجی مر رہے ہیں یا سویلین مر رہے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، اس کے اندر یعنی ملیٹنٹس بھی مارے جاتے ہیں، شہری بھی مارے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے شہریوں کی ہلاکت کو کیسے صحیح ثابت کیا جائے، اس کے لیے پھر یہ اصطلاحات جو ہیں وضع کی جاتی ہیں، جیسا آپ نے کہا کولیٹرل ڈیمیج، تاکہ اس کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں سے الگ کوئی ایسی ڈیمیج جو ہے وہ ہو گیا کسی اشیاء کا یا کسی چیز کا. تو اب موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو جنگیں زیادہ پھیل گئی ہیں، زیادہ مہلک ہو گئی ہیں، زیادہ ظالمانہ ہو گئی ہیں، ہتھیار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تباہ کن جو ہیں وہ ایجاد ہو گئے ہیں. تو موجودہ جنگیں ایک طرح سے میڈیول یا قدیم زمانے کے لحاظ سے بہت ہی تباہ کن ہمارے سامنے منظر پیش کر رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ 20ویں صدی کی دو مہلک ترین جنگیں، جنگ عظیم اول اور دوم، دونوں قومی ریاست کی بنیاد پر لڑی گئیں. سب عیسائی تھے لیکن وہ آپس میں دست و گریباں تھے اپنے اپنے نیشنلزم کے جذبے میں. لیکن آج کل ایک اور نئی جنگ کا بھی دنیا کو سامنا ہے کہ جو قومی ریاست پر مشتمل نہیں ہے، یعنی وہ جنگ، میرا اشارہ وار آن ٹیرر کی طرف ہے کہ جس میں دشمن کا کوئی کسی ایک ریاست میں نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ پہ ہے اور شاید کہیں بھی نہیں ہے. اس جنگ کو تاریخی اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کوئی تاریخ میں کوئی نظیر ہے اس طرح کی جنگوں کی؟ اچھا، مطلب کہ یہ ہے کہ دیکھیں جس کو اب ہم ٹیرر یا دہشت گردی ہم کہیں، ماضی کے اندر بھی ہمیں اس قسم کی گروپ ملتے ہیں کہ جن کو ایک طرح سے ایک طرف کر دیا، نظر انداز کر دیا، یا جن کے اوپر ریاست کی طرف سے مظالم کیے گئے جس کو ہم کہتے ہیں ریاست کی دہشت گردی، تو اس کا رد عمل ان کی طرف سے بھی دہشت گردی کی شکل کے اندر ہوا. اور اس قسم کی خفیہ جماعتیں جو ہیں وہ جیسے جرمنی کے اندر ابھری، پھر اس کے بعد اٹلی کے اندر ابھری،
پھر روس کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرانس، روسی انقلاب سے پہلے اس قسم کی جماعتیں تھیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ تشدد کے ذریعے سے ہم اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ خود ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف بنگال کے میں جب 1905 میں تقسیم ہوا ہے تو دہشت گردی کی تنظیمیں جو ہیں وہ اٹھیں، تو لیکن ان دہشت گردی کی یہ جو تنظیمیں تھیں ایک طرح سے ان کا ایک مقصد تھا کہ اپنے ملک کی آزادی چاہتے تھے، یا اپنے ملک سے جو مطلق العنان یا آمرانہ نظام ہیں اس کا خاتمہ چاہتے تھے، یا ان کے ملکوں میں جو غیر ملکی قابض تھے ان کے خلاف وہ ایک یعنی عمل جو ہے وہ چاہتے تھے۔ تو یہ ایک ان کا مقصد تھا۔ اب اس وقت جو وار آف ٹیرر کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کا دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس وار آف ٹیرر میں یعنی جو گروپ جو اس میں شامل ہیں آخر یہ کیوں یہاں تک آئے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ہم پس منظر دیکھیں اور ان کی جڑوں کو ہم تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں عالمی طور کے اوپر جو سامراجی قوتیں ہیں ان کی جو ناانصافیاں ہیں، مثلا ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، ہم چچنیا کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، ہم کشمیر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے تو اس کا کوئی رد عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب رد عمل ہوتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گرد مطلب کہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ دہشت گردی جو کی جنگ جو اس وقت ہمارے ہاں ہو رہی ہے، یہ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک نظریاتی پہلو بھی ہے جس کو یہ بالکل نظر انداز مطلب کہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گردی کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ مطلب کہ امریکہ کا جو موجودگی ہے اس کے خلاف ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہیں تو ان کی وجہ ایک صحیح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا یہاں سے موجودگی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کا جو ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شہری لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جب وہ اسکولوں کو تباہ کرتے ہیں، جب وہ عورتوں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم کسی بھی طریقے سے جس کو کہ ہم یعنی حمایت نہیں کرتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ان کی اس مقصد کو کہ جس مقصد کو وہ کہتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس کو وہ خراب کرتا ہے۔ کیونکہ مقصد جو ہے اگر وہ مقصد ہو کہ وہ غیر ملکی تسلط کے خلاف ہیں، سامراج کے خلاف ہیں، سرمایہ داری کے خلاف ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے ہی لوگوں کے اوپر یعنی دہشت گردی کرنے لگیں اور دھماکے کرنے لگیں، شہریوں کو مارنے لگیں، فرقے وارانہ جذبات کے تحت لوگوں کا قتل عام کرنے لگیں تو یہ تو